17ویں تراویح۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، پارہ نمبر 21۔ اس پارہ کی پہلی آیات میں اللہ کی کتاب کی تلاوت، نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بھی حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، بشرطی کہ آداب، خشوع خضوع اور شاندار جاندار نماز ادا کی جائے۔ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب سے عمدہ طریقے سے بحث کرے، ان میں بعض لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی علامت میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی علامت میں سے ایک واضح علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام امی ہے، نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں۔ اگر لکھنا پڑھنا جانتے تو باطل پرستش اعتراض کرتے کہ شاید آپ نے پہلی کتاب سے یہ علوم حاصل کر لیے ہیں۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایایا فاعبدون، اے میرے بندو میری زمین بڑی وسیع ہے، تم میری ہی بندگی کرو۔ وکأی من دابۃ لا تحمل، کتنے ہی جانور ہے جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی دیتا ہے۔ رزق میں فراخی اور تنگی بھی وہی اللہ کرتا ہے۔ وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب، دنیا کی زندگی تو محض دل کا بہلاوا ہے، اصل زندگی کا گھر تو آخرت ہے۔ جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے متلاشی ہے اور مسلسل کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا بلکہ ان کی دستگیری اور رہنمائی فرمائے گا۔ سورۃ الروم شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الروم قرآن کریم کے وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ اس کی پیشن گوئیاں بھی ہے۔ الف لام میم غلبت الروم، اس صورت کی شروع میں جو پیشن گوئی ذکر کی گئی ہے وہ حرف بحرف سچی ثابت ہوئی اور رومیوں کے غالب آنے پر تھی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں اپنے وجود اور عظمت جلال کے ساتھ دلائل بھی ذکر فرمائے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان، کیا یہ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور انہوں نے آخرت کا انکار کیا تھا، وہ تم سے زیادہ طاقت رکھتے تھے اور انہوں نے زمین کو اتنا آباد کیا کہ کسی اور نے نہیں کیا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن مجرم سخت مایوسی کی حالت میں ہوں گے، ان کے بنائے ہوئے جھوٹے خداؤں میں کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، جس طرح اللہ ہر لمحہ بے جان مادے میں زندگی ڈال رہا ہے، اسی طرح دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں زمین و آسمان کی پیدائش، تمہارے درمیان زبانوں اور رنگوں کا فرق، رات کو سونا، دن کو اللہ کا عطا کردہ رزق تلاش کرنا ہے، اور زمین و آسمان اس کے حکم کے قائم ہیں۔ اذن تم تخرجون، قیامت کے دن ایک ہی پکار سے اچانک سب زمین سے لوگ نکل کھڑے ہوں گے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اے ایمان والو تم گمراہ لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہوں میں بٹ گئے، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ کل حزب بما لدیہم فریحون، اور انسان ویسے بھی کم ظرف واقع ہوا ہے، جب اسے کچھ دولت، طاقت یا عزت ملتی ہے تو اس پر پھول جاتا ہے۔ اذا ہم یقنطون، جب اپنے اعمال کی وجہ سے مصیبت آتی ہے تو فوراً مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو، در حقیقت اللہ کے نزدیک سود سے دولت بڑھتی نہیں ہے اور زکوٰۃ سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں ہر جگہ فساد برپا ہے، اور یہ سب لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا
اے نبی آپ کی نصیحت انہی لوگوں کے لیے مفید ہے جو ان آیات پر ایمان لا کر سر خم تسلیم کر دیتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ نے کمزور حالت میں تمہاری پیدائش کی، پھر تمہیں قوت دی، قوت دینے کے بعد پھر تمہیں بوڑھا کر دیا۔ انسان اپنی تدبیر سے کسی حالت کو بدل نہیں سکتا۔ سورہ لقمان شروع ہوتی ہے سورہ لقمان۔ سورہ لقمان میں لقمان کا ذکر ہے جو نبی نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی سے نوازا تھا۔ پھر ان کی وصیتوں کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ سورت کی ابتدا میں ہے تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اس سورت کی ابتدا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دائمی معجزہ سے ہوئی ہے، یعنی قرآن کی عظمت کے بیان سے ہوئی ہے جو ہدایت کا ربانی گویا منشور ہے۔ سورت کے آخر میں بتایا گیا ان اللہ عنده العلم الساعہ کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی، بارش کہاں اور کتنی برسے گی، شکم مادر میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے، انسان کل کیا کرے گا، موت کب اور کس جگہ آئے گی۔ ان 5 مغیبات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی چابیاں قرار دیا ہے کہ ان کا علم کسی اور کے پاس نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ لوگ تو ہیں جو حکمت اور ہدایت سے لبریز آیات کو چھوڑ کر فکر و اخلاق کو تباہ کرنے والی بیہودہ چیزوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اپنے انجام سے بھی خبر ہیں۔ جب آیات پڑھ کر سنائی جائے تو بہرے بن جاتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا، بیٹا نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبتیں بھی پڑے اس پہ صبر کرنا، زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، اللہ کو متکبر پسند نہیں، اپنی آواز پست رکھنا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اے لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا باپ کو۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کوئی چیز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور کس کو موت کہاں آنی ہے۔ سورۃ السجدہ، سورہ سجدہ، اس میں سجدہ آیا ہے اس لیے اس کو سورہ سجدہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا میں قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل بیان کرتی ہے۔ یہ سورت مومنوں اور مجرموں کا حال بیان کرتی ہے کہ قیامت کے دن مجرم سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان کی ذلت کا بیان ہے۔ اور سورت کے اختتام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر ہے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تکفیر نہیں کرتے، ناشکری نہیں کرتے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی پیٹھیں بستر سے الگ رہتی ہے، یعنی رات کو عبادت کرتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف اور امید سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ منکرین حق جب جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو انہیں دھکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا چکو اس عذاب کا مزہ۔ سورۃ الاحزاب کا آغاز ہے۔ سورۃ الاحزاب چونکہ اس میں جنگ غزوہ احزاب کا تذکرہ اس لیے سورۃ احزاب نام ہے۔ اس میں اجتماعی آداب ہے، شرعی احکام ہے اور غزوہ احزاب کا تفصیلی واقعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اس وقت کو یاد کرو جب ہر طرف سے لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تو ہم نے ایک سخت آندھی بھیجی، یہ غزوہ احزاب کا واقعہ ہے، اور ایسی فوجیں روانہ کی جو نظر نہیں آتی تھی۔ اس وقت دشمن ہر طرف سے تمہارا گھیراؤ تنگ کر چکا تھا،
وبلغت القلوب الحناجر، خوف سے تمہارے کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ اہل ایمان کو سخت آزمائش کا سامنا تھا، منافق طرح طرح کے بہانے کرنے لگے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو تو کبھی بھاگ نہیں سکتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔